الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 5 آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سلسلے کا یہ سبق ہے اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرکب توصیفی ہم مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھیں گے ان اسموں کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تو یہ اسم ہے مومن صادق رجل صالح مسجد کبیر کتاب عظیم خالد عابد طعام لذیذ رب کریم رسول صادق اس میں دیکھیں دو اسم ہیں مومن ایک اسم ہے اور صادق دوسرا اسم ہے اسی طرح رجل ایک اسم ہے اور صالح وہ بھی اسم ہے مسجد بھی اسم ہے کبیر بھی اسم ہے کتاب بھی اسم ہے عظیم بھی اسم ہے خالد بھی اسم ہے عابد بھی اسم ہے طعام اسم ہے لذیذ اسم ہے رب اسم ہے کریم اسم ہے رسول اسم ہے اور صادق اسم ہے لیکن پہلے اور دوسرے اسم میں کیا فرق ہے پہلا اسم تو اسم ہے نام ہے مومن نام ہے ایمان والا صادق اس کی صفت ہے اس کی تعریف ہے سچا مومن مومن صادق سچا رجل مرد آدمی صالح نیک مسجد مسجد کبیر بڑی اس کی تعریف ہے مسجد ایک اسم ہے اور کبیر اس کی تعریف ہے کتاب ایک اسم ہے اور عظیم اس کی تعریف ہے یا اس کی صفت ہے خالد اسم ہے اور عابد عبادت کرنے والا عبادت گزار عابد اس کی تعریف ہے اس کی صفت ہے طعام یہ اسم ہے اور لذیذ اس کی تعریف ہے اس کی صفت ہے رب اسم ہے کریم اس کی صفت ہے رسول اسم ہے اور صادق اس کی صفت ہے یعنی ایک اسم ہے پہلے اور اس کے بعد دوسرے اسم میں اس کی تعریف کی گئی ہے اب ان اسموں کو وہی اسم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو ہم پھر سے دیکھتے ہیں مومن صادق مومن صادق مومن سچا رجل مرد صالح نیک مسجد کبیر بڑی کتاب عظیم خالد عابد عبادت گزار طعام کھانا لذیذ مزیدار رب پالنے والا کریم کرم کرنے والا بہت زیادہ کرم کرنے والا رسول صادق سچا تو پہلا جو اسم ہے وہ ہے ایک اسم اور دوسرا اسم ہے اس کی تعریف اب ذرا مزید غور سے دیکھتے ہیں مومن صادق سچا عربی میں تو مومن صادق ہے مومن صادق سچا لیکن جب عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو صادق کا ترجمہ پہلے کریں گے اور مومن کا ترجمہ بعد میں کریں گے تو مومن صادق مومن سچا کے بجائے ہم کہیں گے سچا مومن عربی میں آپ دیکھتے ہیں تو جو اسم ہے وہ پہلے ہے اور اس کی تعریف یا اس کی صفت بعد میں ہے لیکن اردو میں تعریف سچا پہلے ہے اور مومن یعنی جو وہ اسم ہے وہ بعد میں ہے الٹ ہے یہ عربی میں
جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ پہلے ہے اور جو تعریف ہے وہ بعد میں ہے. اردو میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بعد میں ہے اور تعریف پہلے ہے. یہ جو مومن ہے جس کی تعریف کی گئی ہے اسے موصوف کہتے ہیں. مومن وہ اسم ہے جس کی تعریف کی گئی ہے, اسے کہتے ہیں موصوف. اور صادقن یہ ہے تعریف یا صفت. مومن موصوف ہے اور صادقن صفت ہے. اسی طرح یہ سچا یہ ہے صفت اور مومن یہ ہے موصوف. تو عربی میں موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو, جس کی صفت کی گئی ہو. اور صادق سچا تعریف. اور مومن صادقن موصوف پہلے ہے صفت بعد میں ہے. اور اردو میں صفت سچا پہلے ہے اور مومن موصوف بعد میں ہے. تو عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے. اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے. موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے. اب ان مثالوں کو دیکھیں. ان مثالوں سے ہمیں کیا پتہ چلا, کیا سیکھا؟ ان مثالوں میں دو اسموں کو ملایا گیا ہے. یعنی پہلا بھی اسم ہے دوسرا بھی اسم ہے. پہلا اسم نام ہے جبکہ دوسرا اسم اس کی تعریف یا صفت ہے. پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے اسم کو صفت کہتے ہیں. یہ صفت اور موصوف کا مجموعہ یا مرکب ہے. یہ صفت اور موصوف کا مجموعہ ہے یا مرکب ہے. اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ صفت اور موصوف کا یا موصوف اور صفت کا جو مجموعہ ہے, جب ان کو اکٹھا لکھتے ہیں, ایک ساتھ لکھتے ہیں, ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک مرکب بنتا ہے, ایک مجموعہ بنتا ہے, اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ صفت اور موصوف کا مجموعہ. ان مثالوں کو دیکھیے, ان مثالوں پر غور کیجیے. مومن صادقن, کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ سچا مومن. رجل صالح, نیک آدمی. مسجد کبیر, بڑی مسجد. کتاب عظیم, عظیم کتاب. صراط مستقیم, سیدھا راستہ. عذاب عظیم, عظیم یا بہت بڑا عذاب. عذاب علیم, علیم دردناک عذاب. عذاب علیم دردناک عذاب. عذاب مہین, فضل عظیم. عدو مبین, رزق طیب. عذاب شدید, اجر عظیم. اس میں دیکھیں تو پہلے ہے موصوف اور پھر ہے صفت. تو یہ ہے مرکب توصیفی. عربی میں موصوف پہلے, کیا سیکھا ہم نے؟ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے. تو یہ یعنی عربی اور اردو میں یہ فرق ہے. اب ان مرکبات کا ترجمہ کیجیے. صراط, صراط مستقیم. نار حامیۃ, رب کریم. عبد صالح, درس سہل. لیلۃ قدر, طفل جریء. کتب قیمۃ, قرآن سہل. رب رحیم, بلد امن. کیا ترجمہ ہوگا؟ صراط مستقیم, سیدھا راستہ. نار حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ. رب کریم, کریم رب. عبد صالح, نیک بندہ. درس سہل, سہل کہتے ہیں آسان کو, آسان سبق. لیلۃ قدر, قدر کی رات. لیلہ رات. طفل جریء, جریء بہادر. طفل لڑکا, بہادر لڑکا. کتب قیمۃ, قائم رہنے والی کتابیں. کتب ہے, یہ کتب کتاب کی جمع کتب ہے. قرآن سہل, آسان قرآن. رب
रहीमुन, रहीम रब। बलदुन अमनुन, बलद कहते हैं शहर को और अमन कहते हैं अमन वाला शहर या अमन का शहर। तो ये मरकबात हैं, मरकबात तौसीफ़ी। इन मरकबात पर गौर कीजिए। सिरातुम मुस्तकीमुन, नारुन हामियतुन, रब्बुन करीमुन, अब्दुन सालिहुन, दरसुन सहलुन, लैलतुन कदरुन, तिफलुन जरीउन, कुरआनुन सहलुन, रब्बुन रहीमुन, बलदुन अमनुन। इसमें आप देखें तो पहला जो इसम है मौसूफ वो किस हालत में है, नकरा है या मारफा है? ये नकरा है, क्योंकि इससे पहले हमज़ा लाम या अलिफ लाम नहीं लगा हुआ। तो इन मरकबात पर गौर करने से हमने क्या सीखा कि मौसूफ नकरा है तो सिफ्त भी नकरा है। अब सिरात देखें कि नकरा है और मुस्तकीम उसकी सिफ्त है, वो भी नकरा है। मौसूफ अगर नकरा है तो सिफ्त भी नकरा होगी। नारुन नकरा है, इसम नकरा, और खामियतुन ये भी इसम नकरा है। रब्बुन ये इसम नकरा है, और करीमुन ये भी इसम नकरा है। मतलब ये है कि अगर मौसूफ नकरा हो तो सिफ्त भी नकरा होती है। अब इन मरकबात पर गौर कीजिए। अस्सिरातुल मुस्तकीम क्या हुआ? अन्नारुल हामिया, अल अब्दुस सालिह, अद-दर्सु सहल, अल-लैलतु कद्र, अत्तिफ्लुल जरीउ, अल कुरआनु सालु, अर्रब्बुल करीमु, अल बलदुल आमनु। क्या इसमें देखा आपने कि सिरात था, सिरातुन था, उसको हमजा लाम लगाकर हमने क्या कर दिया? नकरा से मारफा कर दिया। अस्सिरातु, जब हमने मौसूफ को मारफा कर दिया तो जो सिफ्त है वो भी मारफा ही होगी, उससे पहले भी हमजा लाम लगा है। अस्सिरातुल मुस्तकीम, ठीक है, यानी पहला इसम मारफा है, मौसूफ मारफा है तो सिफ्त भी मारफा है। अन्नारुल खामिया, अन्नार हमजा लाम लगाकर मारफा बना, और अलहामिया ये भी मारफा बन गया। गोया के मौसूफ अगर मारफा हो तो सिफ्त भी मारफा होती है। मारफा को पता है कि ख़ास नाम को कहते हैं। अब इन मरकबात पर गौर करें और इनका तर्जमा भी करें। अस्सिरातुल मुस्तकीम ख़ास सीधा रास्ता, अन्नारुल हामिया ख़ास भड़कती हुई आग, अर्रब्बुल करीम, अल अब्दुस सालिह, अद-दर्सुस सहल, अल-लैलतुल कद्र यानी ख़ास कदर की रात, अत्तिफ्लुल जरी ख़ास लड़का है बहादुर, अल कुरआनु सहल ख़ास जो कुरान है आसान, ख़ास कुरान आसान, अर्रब्बुर रहीम ख़ास रब, ख़ास पालने वाला, रहीम, अल बलदुल अमनु ख़ास अमन का शहर। तो हमजा लाम लगाकर हमने जब मौसूफ को मारफा किया तो सिफ्त भी मारफा ही होगी। इन मरकबात से हमने क्या सीखा? ये मरकबात तौसीफ़ी है। इन मरकबात में मौसूफ मारफा है और सिफ्त भी मारफा है। उसूल क्या है? उसूल ये है कि मरकब तौसीफ़ी में अगर मौसूफ मारफा हो तो सिफ्त भी मारफा होती है, और पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर मौसूफ नकरा हो तो सिफ्त भी नकरा होगी। यानी अगर मौसूफ नकरा है तो सिफ्त भी नकरा होगी, अगर मौसूफ मारफा है तो सिफ्त भी मारफा होगी। अब इन मरकबात पर गौर करें और इनका तर्जमा करें। अल-लैलतुल कद्र, अन्नारुल खामिया, अल कुरआनुल करीम, अल इंसालुल कुलूद, अल हुब्बुश शदीद, अल अमलुस सालिहात, अद-दीनुल क़य्यिमा, अल किताबुल बय्यिना। ठीक है, अल-लैलतुल कद्र
خاص قدر والی رات، النار الحامیہ خاص بھڑکتی ہوئی آگ، القرآن الکریم خاص قرآن، کریم کرم کرنے والا، الانسان القنود انسان، قنود ناشکرہ، الحب الشدید خاص محبت، العمل الصالحات خاص نیک اعمال، الدین القیمہ خاص دین قائم رہنے والا، الکتاب البینہ کھلی کتاب، مدلل کتاب۔ تو کیا ہم نے دیکھا؟ اسی طرح نارن مؤصدۃ مسلط کی گئی آگ، مؤصدۃ مسلط کی گئی، نارن آگ۔ تو اگر موصوف معرفہ ہے تو صرف بھی معرفہ ہے۔